بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے کیا کچھ کیا۔ جب میں نے اپنا ایم ایس گلو بیوٹی سوپ برانڈ رجسٹر کروایا، تو اس کے بعد جب میں نے اس کا مال بنایا تو میرے لیے سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میں اسے اپنے نفع کے مطابق، اپنی لاگت کے مطابق اسے مارکیٹ میں سیل کر سکتا ہوں یا نہیں، جو کہ میرے لیے ایک نہایت مشکل تھی۔ جب میں نے سوشل میڈیا کو پہلے بھی استعمال کرتا تھا، لیکن مزید سوشل میڈیا پہ اپنی توجہ کی سیلز مارکیٹنگ کے بارے میں، تو سوشل میڈیا پہ جو مثال کے طور پہ فیس بک پہ میں نے ایڈ چلائے یا اور پروموشن، اپنی برانڈ کی پروموشن کے لیے جو میں نے کام کیے، ان میں سب سے جو زیادہ فائدہ مجھے محسوس ہوا وہ فیس بک ایڈز پہ ہوا، جس کا تقریباً میں ایک دن کا 300-350 روپیہ میرا خرچہ تھا۔ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں اتنی سمجھ بوجھ ہو گئی کہ مارکیٹ میں ایک ایم ایس گلو بیوٹی سوپ کے نام سے برانڈ چل رہا ہے، اور اس کے لیے جو اس سے سب سے بہتر اس کے بعد جو میں نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ میں ڈسٹریبیوٹروں کو نہ دوں، خود سیل میں نہیں کروں۔ خود سیل میں نہیں کی، جو ایک ڈسٹریبیوٹر نے نفع لینا ہے یا کسی اور نے نفع لینا ہے، وہ سیدھی میں نے خود سیل میں نہیں کر کے دکاندار تک پہنچایا، اپنے کسٹمر تک پہنچایا اپنے علاقے میں۔ اس کے بعد جو اور سیل مین تھے ان کو میں نے کم پرافٹ پہ ایم ایس گلو بیوٹی سوپ دیا، جس کا مجھے تقریباً ٹھیک رزلٹ ملا۔ لیکن جب بھی کوئی ایک نیا بندہ میرے جیسا کوئی برانڈ لانچ کرتا ہے تو اسے مشکلات تو آتی ہیں سیلز مارکیٹنگ میں، جو کہ میرا بالکل کسی قسم کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس لیے مجھے بھی اچھی خاصی پریشانی ہوئی، جبکہ جو میرے پاس انویسٹ تھی وہ بھی میں مقروض تھا، قرض لے کے اپنا کام چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج کچھ اکثر ایسے لوگ ہیں جو میرے اپنے ذاتی مال میں نقص مطلب ہے کہ خامیاں بتاتے ہیں مجھے، اور میں ان خامیوں کا الحمدللہ کسی لحاظ سے بھی مائنڈ نہیں کرتا، ان کو ہو سکے تو بہتر طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جو بتاتے ہیں وہ ہوتی بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی خامیاں نکالتے ہیں، لیکن اس میں خامی ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایم ایس گلو بیوٹی سوپ سفید کلر میں بنا رہا ہوں، تو وہ کہہ دیں مجھے کہ یار اس میں بلیک، ریڈ یا کسی قسم کے کوئی داغ وغیرہ ہیں، یا پھٹا ہوا ہے، کریک مارے ہوئے ہیں پیس نے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جس کو عقل نہیں مانتی، یعنی کہ زبانی کلامی۔ حقیقت میں خوبی وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر آئی۔ اب میرا برانڈ ہے، میں تو ہر لحاظ سے یہ کہوں گا کہ میرا برانڈ بہتر ہے، اچھا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بھی اچھا ہے، لیکن الحمدللہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہے بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اچھا ہے، سب سے نہیں میں کہتا، لیکن جب کوئی اس کی مجھے خامی بتائے گا، عیب بتائے گا، لیکن میں اس کے لیے اس سے پروف لوں گا۔ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ اپنے سے بتا رہا ہو، اس کے بتانے میں غلطی آ رہی ہو، میرے سمجھنے میں غلطی آ رہی ہو۔ جب میں اپنے مٹیریل کو دیکھتا ہوں، اپنی چیز کو دیکھتا ہوں، اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں جو مجھے بتائی جاتی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، پھر جا کر میرا بذات خود ذہن مطمئن ہوتا ہے اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیوں بنا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو میں فارمولیشن یوز کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے اے گریڈ یوز کر رہا ہوں۔
اب بی گریڈ سی گریڈ اس طرح کے اور بھی فارمولیشن تو ہیں جن سے آپ کا بیوٹی سوپ جو ہے وہ سستا بھی پڑ سکتا ہے، کم قیمت پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ یوز نہیں کر رہا۔ کس لیے نہیں کر رہا؟ صرف اسی لیے کہ کوئی خوبیاں بتا دے، خامیاں نہ ہوں نہ وہ بتا سکے۔ تو اس میں مجھے جو ایک مین خامی نظر آتی ہے وہ یہ ہے، یہ تقریباً 90 گرام کا ہے، جبکہ مارکیٹ میں تقریباً 100 110 120 ویسے تو 70 گرام کے بھی مارکیٹ میں صابن ہیں، لیکن میرے والا تقریباً 90 گرام کا ہے۔ تو یہ بھی ایک میں اس کو بھی خامی سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ میری ایک میری طرف سے غلط چیز ہو گئی۔ بنوائی تو میں نے جو ڈائی تھی وہ تقریباً 100 گرام کی تھی، تو 110 100 ہو جاتی تو بہتر تھی، لیکن وہ 100 کی بجائے وہ 90 بنی۔ اب تقریباً ایک ڈائی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی 40,000 روپیہ ہے۔ ابھی میرا نیا کام ہے تو میں ایک دم 40 بھی کہاں سے نکالوں گا؟ مشکل ہے، برانڈ لانچ کرنے میرے لیے مشکل بنا ہوا تھا، اور اپنے رزق حلال کی خاطر میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ پاک خیر رکھے شاہ حسین جوہریہ صاحب کی، جنہوں نے مطلب گر بتائے، طریقے بتائے کیسے ایسے کر لیں، لیکن جب میرا ان کے ساتھ ریلیشن چلا تو مجھے شاید اتنا سوشل میڈیا سے بھی فائدہ نہیں ہوا جتنا مجھے شاہ حسین جوہریہ صاحب نے فائدہ دیا۔ تو بات کا مقصد کہ میری جو ابھی تک ریپوٹیشن ہے اپنے کام کی، اپنے برانڈ کی، وہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ابھی میرا زیادہ تر کھانے وال، ملتان یا لاہور کے کچھ حصے میں ایم ایس بیوٹی گلو گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن ان میں اکثر وہ ہے اس قسم کا، یہ میرا اکثر جو میرے سے لے کے جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے میں کوئی پرافٹ وغیرہ نہیں لے رہا، صرف اس لیے کہ مارکیٹ میں میرا کسی طریقے سے ایک بار برانڈ چلا جائے، میری پبلک کے ساتھ میرے برانڈ کی اویئرنیس ہو جائے کہ ایم ایس گلو بیوٹی سوپ بھی ایک برانڈ ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے اپنا ویسے بھی کم سے کم میں نے کوشش کی ہوئی ہے نفع رکھنے کی، اور عوام کو کم قیمت میں معیاری چیز دینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے، لیکن الحمدللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں ہر لحاظ سے اس کو پورا کروں گا، اور آپ لوگ بھی میرے لیے اسی طرح دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہم کوشش کر سکیں، ہم پریکٹیکل کام کر سکیں جس سے کم قیمت میں اچھا معیاری سامان پبلک پاکستانی قوم تک ہم پہنچا سکیں۔ جب میں نے اپنا برانڈ لانچ کیا اس سے پہلے میرا ذہن یہی تھا کہ یار میرا اپنا بیوٹی سوپ ہوگا، سرف ہوگا، شیمپو وغیرہ ہوگا، تو میں ان کو سیل کروں گا اور فائدہ ہوگا میرا اپنا بھی، پبلک کا بھی۔ لیکن جب میں مارکیٹ میں گیا ہوں، مارکیٹ میں دیکھا تو مارکیٹ میں تو اچھے خاصے چیلنجز ہوتے ہیں بندے کے لیے، ایک سے عام میرے جیسے سیلز مین کے لیے، کہ مارکیٹ میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ سے کروڑوں روپے کا بھی سامان لے سکتے ہیں، لیکن ایسے ایسے سیلز مین بھی موجود ہیں جن کو 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ کسی کا ہی برانڈ سیل کرتے ہیں، اپنا نام انہوں نے بنایا ہے، نہ ان کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے، لیکن محنت کرتے ہیں اپنی، چلو اللہ پاک ان کو بھی زندگی تندرستی دے۔ لیکن جس لحاظ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے یہ اس وقت ایک اچھا خاصا پہاڑ بنا ہوا ہے، تو شاید آپ میں سے بھی کوئی لوگ ایسے ہوں جو مشکل، جن کے لیے اپنی چیز کو، اپنے برانڈ کو، مال کو سیل کرنا مشکل بنا ہوا ہو۔ اسی طرح میرے لیے بھی ایک مشکل تو بنی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ میں اس مشکل سے نکلوں گا اور پاکستانی قوم کے لیے اپنا
ہر لحاظ سے برانڈ اپنا جو میرا سامان ہے، صابن ہو جائے، سرف ہو جائے یا شیمپو آئل وغیرہ، تو انشاءاللہ مارکیٹ میں پاکستانی قوم کو انشاءاللہ سستا ملے گا اور پاکستانی قوم تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور خاص بالخاص جو لوگ اپنے یا کسی دوسری کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے خاص بالخاص دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔